نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ علم صرف میں دیکھتے ہیں کلمات کا تعلق واو حرف عطف ہے، انفقو نفقا ینفقو سے، یہ انفقا ینفقو سے ہے۔ انفقو کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے، تو یہ زبر جو ہے نا مجھے اشارہ دے رہی ہے، نہیں تو میں غلطی کر جاتا۔ نفقا ینفقو سے اگر انفقو بنائیں تو یہ پھر حمزہ وصلی ہونا تھا، اس کے اوپر حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ فوراً میں نے دیکھا زبر اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ باب افعال کا حمزہ ہے، اور باب افعال کا فعل امر کا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور اس کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ حمزہ قطعی ہے۔ اسی طرح یہ ساری بات میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بتائی ہے تاکہ آپ کے اندر بھی یہ اہلیت ہونی چاہیے، کسی حمزہ کو آپ ڈیفائن کر سکیں کہ یہ حمزہ قطعی ہے یا وصلی ہے۔ انفقو انفقا ینفقو تنفقون سے نون اعرابی گر گیا، تا علامت مضارع ہٹا کر الف کا اضافہ کیا، الف کے اوپر حمزہ زبر کے ساتھ ڈالا، اس لیے کہ یہ باب افعال ہے۔ فی سبیل اللہ بڑا کلیئر ہے، سبیل اللہ مرکب اضافی اور فی سے یہ مرکب جاری۔ واو عطف لا نہیں تلقو، القا یا یلقیو سے تلقیونا سے تلقونا بنا، تو نون اعرابی حذف ہوا ہے لائے نہیں کی وجہ سے، اگر یہ لائے نفی ہوتا تو نون قائم ہوتا۔ با یہاں پہ علماء لکھتے ہیں یہ زائدہ ہے، ایدیکم مرکب اضافی ہے جو کہ مفعول بہی بن رہا ہے، اس کا آگے دیکھتے ہیں اس کو۔ التہلکتی مرکب جاری ہے، تہلکہ ہا لام کاف مادہ سے، تہلک سے تا مربوطہ کے ساتھ ہے۔ وَأَحْسِنُوا پھر یہ باب افعال ہے، احسن یحسنو سے تحسنون میں نون اعرابی گرا کر تا علامت مضارع حذف کر کے حمزہ مفتوح کا اضافہ، چونکہ یہ باب افعال ہے اور یہ فعل امر ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالہ، یحب فعل اور فاعل، المحسنین منصوب اسم ہے یا نون کی وجہ سے، محسنون ہوتا تو یہ مرفوع ہوتا، کچھ اور بنتا، تو یہ مفعول بہی بنے گا۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں، یہ ہوئی جی علم صرف کے مطابق باتیں۔ آگے لکھتے ہیں علم نحو میں آپس میں ان کا ربط کیا ہے۔ واو ہم نے کہا عطف ہے، عطف اس کا کیا ہے، کس پہ ہے؟ انفقو، پیچھے جو آیا تھا واتقو، تو اس کا اتقو کے اوپر عطف ہے۔ تو فعل اور فاعل، فاعل کون ہے جی؟ یہ واو فاعل ہے۔ نیو اسٹوڈنٹ کے لیے میں دوبارہ ایکسپلین کروں، جب میں کہتا ہوں یہ واو فاعل ہے تو عربی گرامر جو ہے بڑی ڈیٹیل سے ہر حرف کا معنی کھول کھول کر بیان کرتی ہے، تو اس میں ہر حرف کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس واو سے مراد ہے، جب ہم انفقو کا معنی کرتے ہیں تم سب خرچ کرو، تو وہ جو تم سب ہے وہ اس واو کا معنی ہے۔ تو گویا یہ واو جو ہے یہ ہے ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر سے مراد ایسا اسم جس کو کسی اسم ظاہر بیان کرنے کی بجائے وہ چھوٹا سا اسم بیان کیا جائے، اس اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو یہ واو ضمیر ہو کر فاعل بن رہی ہے، اس کا معنی ہے تم سب کیا کرو؟ خرچ کرو، تو یہ فعل ہے۔ فی سبیل اللہ یہ مرکب جاری ہو کر اس کے متعلق، تم خرچ کرو کہاں؟ اللہ کی راہ میں، تو یہ اس کے متعلق ہو۔ فعل بھی ملا، فاعل بھی ملا، متعلق فعل بھی مل گیا۔ وَلَا تُلْقُوا، اور عطف کیا ہے جی؟ اس تلقو کا عطف اس پہ لیں تو فعل اور فاعل، پھر اسی طرح فاعل کون ہے جی؟ یہ واو۔ بِأَيْدِيكُمْ
تہلکہ، بعض زائدہ لکھا علماء نے تو ایدیکم جو ہے مفعول بہی، اور تم اپنے ہاتھوں اپنے کو آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے جی، کہ ہلاکت کس کا ترجمہ ہوا؟ تو تہلکہ، تو الہ کی طرف، تو یہ متعلق تلکو ہوا. تلکو اپنے مفعول بھی اور متعلق اور فاعل سے مل کر یہ ایک جملہ فعلیہ بنا. پہلی بات، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ دو باتیں یہاں تک مکمل ہوئیں. وَأَحْسِنُوا، اور پھر یہ احسنو کا عطف انفقو، ایک انفقو کرو اور ایک تلکو کرو نہ کرو اور احسنو کرو. احسنو کیا ہے؟ احسان کا طریقہ کار اختیار کرنا. احسان کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین. ان، یہ احسنو کو دیکھ لیں، یہ واو جو ہے وہ فاعل ہے. تم سب احسان کا طریقہ اختیار کرو. بے شک اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. کیا شک نہیں ہے؟ اس ذات کے بارے میں خبر یہ ہے کہ یحب المحسنین، وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکوکاروں کو وہ پسند کرتا ہے. محسنوں کو، سین یہ زیر سے آئے گی. اگر محسن ہو تو محسنوں وہ نہیں ہوگا. محسن ہوتا ہے جس کے اوپر احسان کیا جائے. ہمیں چاہیے یہاں پہ احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. تو یہ نیکی کرنے والے ہیں، اسم الفاعل ہیں یہ. بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فعل اور فاعل، اس فاعل کون ہے یہاں پہ؟ یحبو میں ہوگا. ایسا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو محسن ہو، نیکی کرنے والا ہو. پھر اسی طرح پچھلے آیت کی طرح احسنو، کیوں احسنو کرو؟ اتقو، کیوں اتقو کرو؟ ان اللہ یحب المتقین. احسنو، کیوں احسنو کرو؟ ان اللہ یحب المحسنین. ابھی یہاں پہ اگر احسان اور محسن کا معنی سمجھنے کے لیے حدیث جبریل کا وہ پارٹ ایکسپلین کیا جائے کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. بڑا اس کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑے ہونا ہے. بات کرنی ہے تو مؤدب طریقے سے کرنی ہے. قرآن پڑھنا ہے تو پورے تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا ہے. یہ ہے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فإن لم یکن تراہ، اگر آپ سے ایسا ممکن نہ ہو کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، کسی وجہ سے آپ کی وہ سچویشن پیدا نہیں کر سکتے، تو یہ ضرور سچویشن پیدا کرے فإنہ یراک، وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی عبادت کرتے وقت آپ کے ذہن میں خیال یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یا اگر ایسا نہیں ہو سکتا، ادنا درجے کا لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضرور خیال رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ ہے احسان. یہ احسان کلی عبادت کے بارے میں ہے. ہر عبادت، ماں باپ کے ساتھ آپ تعلق قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی آپ کا رابطہ ہوتا ہے، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، تو اس خدمت کے وقت بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو مزید ایکسپلین کر کے آپ کو بتایا ہے. تو اگر تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تو آپ یقیناً اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کریں گے. ان کے ساتھ بات بڑی لین نرم گفتگو کریں گے، ان کو جھڑکے نہیں. فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تو یہ ہے احسان کے ہر عبادت میں احسان کا معنی جو ہے اسی طریقے سے چھپا ہوا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، احسن طریقے سے اپنی جو لباس میں ہے وہ زینت قائم کرنے کا حکم ہے، تو آپ بہترین لباس پہن کر نماز کے تیاری میں مشغول ہو جائیں.
گویا جس کام کا بھی ذکر کیا جائے اس میں آپ احسان کے پہلو کو داخل کریں تو آپ بڑی آسانی سے اس کو داخل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے احسان کا معنی جانا حدیث جبریل کی توسط سے۔ وما علینا الا البلاغ۔